السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر راشد امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وین میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ کسان بھائی اور شوقین حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو سائلج کے بارے میں بتاؤں گا کہ سائلج کیا ہے، کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیسے بنتا ہے۔ جانوروں میں دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ متوازن خوراک میں ونڈا، سبز چارہ اور بھوسا وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں چھوٹے بڑے جانوروں کی تعداد تقریباً 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور پاکستان میں تقریباً 7 کروڑ ٹن سبز چارہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سبز چارے کی سخت کمی سخت سردی اور سخت گرمی میں شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ سبز چارہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سبز چارہ کو جدید طریقہ پر محفوظ کیا جاتا ہے، اسے سائلج کہتے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سائلج کیا ہے، یہ کون کون سی فصلوں کا بن سکتا ہے، یہ کیسے بن سکتا ہے اور 1 ایکڑ کتنے جانوروں کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ جدید ڈیری فارمنگ میں سائلج کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ سائلج سبز چارہ جات کو محفوظ کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح مختلف سبزیوں اور پھلوں کو اچار اور مربع جات بنا کر آف سیزن میں کھانے کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، اسی طرح سبز چارے کو بھی آف سیزن میں سبز چارہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ سائلج سبز چارہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سستا ترین اور آسان ترین حل ہے۔ سائلج چوڑے پتوں والے سبز چارہ جات سے بنایا جا سکتا ہے، مثلاً مکئی، جوار، باجرہ، جئی وغیرہ، لیکن سب سے بہترین سائلج مکئی کا ہے جو کہ جانوروں کی غذائی ضروریات کو اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔ سائلج بنانے کے 4 مرحلے ہیں اور 2 طریقوں سے سائلج بنایا جاتا ہے۔ سائلج زمین کے اندر گڑھا کھود کر بنایا جا سکتا ہے یا زمین کے اوپر دیواریں لگا کر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کسان بھائی اور فارمر حضرات اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ 1 ایکڑ کی فصل سے 4 جانوروں کے لیے پورے سال کا سائلج تیار کیا جا سکتا ہے۔ سائلج بنانے کے 4 مرحلے ہیں۔ سائلج بنانے کے لیے جگہ کی تیاری، فصل کی کٹائی، فصل کی کترائی، فصل کو ایئر ٹائٹ یعنی ہوا بند طریقے سے محفوظ کرنا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سائلج بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ زمینیں میں گڑھا کھود کے بنانا ایک آسان اور سستا ترین طریقہ ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے کون سا طریقہ اپنانا ہے۔ زمین پر گڑھا کھود کر بنانے کے لیے عام طور پر گڑھے کا سائز لمبائی میں 15 فٹ، چوڑائی میں 10 فٹ ہونا چاہیے اور اس کی گہرائی 4 فٹ ہونی چاہیے۔ یا کسان بھائی اپنی جگہ کے مطابق لمبائی چوڑائی میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں جتنا اس کو سائلج چاہیے اس کے مطابق وہ اپنا اسٹیمیٹ لگا لے۔ اس طرح کسان بھائی یا فارمر حضرات زمین کے اوپر بنکرز یعنی دیواریں بنا کر سائلج بنا سکتے ہیں۔ ان کا سائز بھی 1 ایکڑ فصل کے لیے 15 فٹ لمبائی، 10 فٹ چوڑائی اور 4 فٹ دیواروں کی اونچائی ہونی چاہیے۔ فصل جب پک جائے یعنی فصل کے دانے آدھے کچے اور آدھے پکے ہوں تو فصل کو ایک ساتھ کاٹ لینا چاہیے۔ پھر اس کو ٹوکے کی مدد سے یا سائلج کریشر کی مدد سے کاٹ کر بینکرز میں تہ لگا دینی چاہیے۔ تقریباً ٹوکے اس کا سائز تقریباً 1 سے 1.5 انچ تک ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ ٹریکٹر کی مدد سے اس کو پریس کیا جائے اور ٹریکٹر موجود نہیں تو افرادی قوت سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بھوسا سٹور کرنے کے لیے بہت سارے بندے اکٹھے اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو پریس کرتے ہیں، بالکل اسی طرح چارے کو پریس کیا جائے اور اس میں موجود ہوا کو باہر نکالا جائے۔ اس کے بعد اوپر پلاسٹک شیٹ وغیرہ ڈال کر اچھی طرح بند کر دیا جائے اور اس کے اوپر مٹی گیلی مٹی وغیرہ وہ ڈال دی جائے
تاکہ باہر سے اندر ہوا اندر نہ جا سکے اور اندر والی ہوا باہر نہ آ سکے۔ تو 40 دن تک اسی حالت میں رکھنے کے بعد سائیڈ سے کھول کر جانوروں کو کھلانا شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح یہ 40 دن تک اس کو سٹور کرنا ہے اور 40 دن کے بعد سائلیج تیار ہے۔ پاکستان میں چونکہ سبز چارہ سارا سال یکساں طور پر نہیں ملتا اور سخت سردی اور سخت گرمی میں چارہ کی شدید قلت ہو جاتی ہے، خاص طور پر بارانی ایریا اور تھل کے علاقے میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کو متوازن خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور سائلیج متوازن غذا کا بہترین ایک نعم البدل ہے اور یہ سبز چارے کا بھی نعم البدل ہے۔ جانوروں کو رکھنے میں سائلیج کے استعمال سے کسان بھائیوں کا لیبر کا جو خرچہ ہے وہ 50% تک کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یا کئی بندے رکھے ہوتے ہیں ایک کسان یا فارمر حضرات نے کہ جن کا کام صرف روزانہ کی بنیاد پر چارہ کاٹنا اور کترا کرنا اور پھر جانوروں کو ڈالنا ہے۔ گرمی، سردی، بارش، آندھی وغیرہ میں بھی جانوروں کی خوراک جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، جس سے جانوروں کی دودھ اور گوشت کی پیداوار پر بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ سائلیج کی نیوٹریشنل ویلیو یعنی غذائی جو اہمیت ہے وہ بالکل یکساں طور پر ایک جیسی ہے اور اس کی جو نیوٹریشن ویلیو وہ سبز چارے سے ڈبل ہے۔ کھڑی فصل کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ جب چھوٹی فصل ہوتی ہے تو اس کی کم ہوتی ہے، جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے نا عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہوتی جاتی ہے، جبکہ سائلیج میں اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بالکل یکساں طور پر بالکل ایک جیسی رہتی ہے، جس سے جانوروں کی جو غذائی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے اور جانوروں کی دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو جانور چارہ کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے اور شوق سے کھاتا ہے اور اچھے طریقے سے ہضم بھی کرتا ہے۔ چارہ 100 کلو میں سے 20 کلو جانوروں کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ سائلیج جانور اگر 100 کلو کھائے تو 80 کلو جانوروں کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ یہ اس کے جسمانی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ ایک بڑے جانور کو روزانہ 40 سے 50 کلو سبز چارہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بڑا جانور 40 سے 50 کلو سبز چارہ سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، جبکہ سائلیج سے جانور کو 20 سے 25 کلو دینے سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کی غذائی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ سائلیج کی غذائی طاقت سبز چارہ سے ڈبل ہے۔ ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ ایک ہی دفعہ چارہ کاٹ لینے سے زمین خالی ہو جاتی ہے اور کسان بھائی سال میں اگر 2 فصلیں لے رہا ہے تو وہ 3 فصلیں لینا شروع کر دے گا۔ تو ناظرین، امید ہے آپ سائلیج کے بارے میں اچھی طریقے سے جان چکے ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔